نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ فاتحانہ جب داخل ہوئے 10,000 کا لشکر تھا، تو روایات میں آتا ہے جو صحابہ ساتھ تھے کہ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اتنے جھکے ہوئے تھے اونٹنی کے اوپر کہ آپ کی یہ ٹھوڑی وہ جو اونٹ کا پالان کی لکڑی ہوتی ہے اس سے لگی ہوئی تھی، اتنے جھکے ہوئے تھے اس طرح کر کے، اور سورہ فتح کی تلاوت آپ کی زبان پر جا رہی تھی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی مدد و نصرت یا اللہ کا جو قرب، اللہ کی محبت اور پیار ہے وہ ان صفات پر ہے۔ تو یہ ہے عمل کرنے میں۔ ان کو بھی یہ کہا کہ تمہیں جب بڑے عرصے کی پریشانی کے بعد ایک اچھی جگہ تمہیں مل رہی ہے تو تم شکر گزاری کے ساتھ اس میں عاجزی کے ساتھ جاؤ، اللہ کے شکر گزار کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے یا کئی ایک طویل جد و جہد کے بعد آدمی کسی کامیابی سے ہمکنار ہو تو اس وقت سینہ نہ پھلائے، اس وقت اور جھک جائے، اس وقت۔ یہ ہے سبق اس میں، چاہے چھوٹی کامیابی ہو یا بڑی کامیابی ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ کامیابیاں ملتی رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ ناکامیاں، چھوٹی کامیابی ہوتی رہتی ہیں۔ چھوٹا سا ایک کام آدمی سوچتا ہے میں کر کے آؤں، ہو گیا تو کامیابی ہو گئی۔ کوئی چیز خریدنے گیا، بازار میں سودا خریدنے گیا، مرضی کا مقصد کا چیز مل گئی تو یہ کامیابی۔ تو ایسی ہزاروں روزانہ سینکڑوں کامیابی انسان کو ملتی ہیں، ہر ایک پر شکر کرے۔ یہ نہیں کہ لا کر ٹیبل میں رکھے، زور سے دوستوں کو کہہ کہ لاؤ ویسی چیز لایا ہوں لا کر دکھاؤ، صحیح نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب عبرتوں کا ایک پورا مرقع ہے یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں نا۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے آیات کے بعد آخر میں جا کر کچھ خلاصہ میں عرض کروں گا دوبارہ، تاکہ ساری باتوں کی یاد دہانی ہو جائے۔ وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ اس سے کیا اسباق ملے ہیں جو قیامت تک انسانیت ہر قوم اور ہر نسل کے لیے سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کا معاملہ اور قانون اور دستور پتہ چل جاتا ہے، یہ کچھ سچائیاں ہیں جن کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں، مادی چیزوں کے بارے میں، میڈیکل سائنس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کھائیں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ اب کورونا کے بارے میں بتا دیا تو سب نے رکھے ہوئے منہ پر، اور کرنا چاہیے، احتیاط منع نہیں ہے، ٹھیک ہے کریں، لیکن یہ کہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ یہ ان چیزوں کے اثرات اور ان کی خاصیتوں کا اور اس کے نتیجے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ حقیقت سچ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم ان کی بات پر عمل کرتے ہیں نا۔ حالانکہ اس سے بڑی سچائی یہ ہے کہ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال، کامیابی اور ناکامی، یہ بندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے کے ساتھ، کہ خدا تعالیٰ جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کن صفات، کن اعمال، کن چیزوں پر کسی کو نوازتے ہیں اور کن چیزوں پر کسی کو گراتے ہیں، یہ پورا معلوم ہوگا۔ اس کی قومی نسلی جو ان کی مزاج اور ان کی کرتوت تھے نا، اور اس کے رد عمل میں جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائشیں آتی رہیں یا انعامات آتے رہیں، تو پھر آدمی اپنی زندگی میں سامنے رکھے۔ ہم اگر پوری قوم کو کچھ نہیں بتا سکتے تو اپنے آپ کو تو بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ایک لائے عمل سامنے رکھیں کہ بھائی بنی اسرائیل نے یہ کیا تو ان کا نتیجہ ان کو یہ ملا۔ تو یہ کوئی بنی اسرائیل کی خصوصیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی، نہیں، یہ کچھ سچائیاں ہیں کہ جو ایسے کرے گا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، یہ حقائق ہے۔ www.darsequran.com